ملی کیا خوب قسمت ہے کہ میں ہوں آل کا نوکر، ملی کیا خوب قسمت ہے کہ میں ہوں آل کا نوکر، سعادت ہی سعادت ہے کہ میں ہوں آل کا نوکر۔ خدا جانے بھٹکتا کب تک جہل کی راہ پر میں، خدا جانے بھٹکتا کب تک جہل کی راہ پر میں، میرے رب کی عنایت ہے کہ میں ہوں آل کا نوکر۔ پڑھتا ہوں نمازوں میں بھی میں درود ان پر، پڑھتا ہوں نمازوں میں بھی میں درود ان پر، یہ ایک پختہ شہادت ہے کہ میں ہوں آل کا نوکر۔ انتہائی واجب التعظیم معزز محترم حضرات علماء اکرام، میرے لیے سعادت کی بات ہے اس وقت اسٹیج پر ہمارے علاقہ بھر کے جید عالم دین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا الطاف الرحمن صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ برادر مکرم وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا مفتی محمد نسیم چغتائی صاحب کی پرخلوص محبت بری دعوت پر آج ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی سلاقہ چتوٹھی میں عظمت اہل بیت سے عنوان سے منمن عظیم الشان فقید المثال پروگرام میں خالص دین کی نسبت سے حاضری ہوئی ہے۔ دعا فرمائے مالک لم یزل ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک لم یزل چند ایسی باتیں کرنے کی توفیق دے جو ہم سب کے لیے دنیا میں ہدایت اور مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان آپ علیہ السلام کی آل کے متعلق 5 مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ آل بھی ہے، اہل بھی ہے، اطرت بھی ہے، ذریت بھی ہے اور ذوی القربیٰ بھی ہے۔ لیکن ان 5 میں سب سے زیادہ معروف اہل بیت کا نام ہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم اہل سنت کے بچوں سے لے کر جوانوں تک، جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر ایک فرد کے دل میں اہل بیت کی محبت رچی بسی ہے۔ اور ہم اہل بیت کو صرف عقیدت کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ اہل سنت کا عقیدہ سن لیجئے، اہل بیت ہماری عقیدت بھی ہے، اہل بیت ہمارا عقیدہ بھی، اور عقیدے پہ کمپرومائز نہیں ہوا کرتا، عقیدے پہ سمجھوتا نہیں ہوا کرتا۔ یہ کتنے مبارک لوگ ہیں، اصل ان کی نسبت رحمت عالم علیہ السلام سے ہے۔ امام فخر الدین رازی نور اللہ مرکزہ نے تفسیر کبیر میں عجیب بات لکھی، فرمایا جب یہ لوگ خاندان رسول کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہوئے، ان کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، پھر ملک لم یزل نے، رب لم یزل نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ان کو حضور کی قرابت کے ساتھ ساتھ کئی اور نسبتیں بھی عطا فرما دی۔ امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا پہلی نسبت جو اہل بیت اطہار کو ملی وہ ایمان کی نسبت ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار سے پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ دوسری چیز محبت کرنا، جس طرح رحمت عالم علیہ السلام مرکز محبت ہے، رحمت عالم علیہ السلام کی محبت ہمارا ایمان ہے، اسی طرح اہل بیت اطہار سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے۔ تیسری چیز امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حرمت صدقہ ہے، صدقے کی حرمت، جس طرح ذات نبوت پر ہر قسم کا صدقہ جائز نہیں، اسی طرح اہل بیت کے لیے کسی قسم کا صدقہ کھانا جائز نہیں۔ چوتھی چیز امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کیا، طہارت عطا
عطا فرمائی۔ اسی طرح اہل بیت کے بارے میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چوتھی چیز فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مالک لم یزل نے درود کا سلسلہ جاری فرمایا۔ روز اول سے پڑھا جا رہا ہے، اب بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ اسی طرح اہل بیت کے لیے بھی درود کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پانچویں اور آخری چیز جس کو حضور علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت اطہار کو جوڑا وہ سلام کا سلسلہ ہے۔ جس طرح ہم اہل سنت کے لوگ حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، حضور کی اہل بیت پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ جس طرح حضور کی ذات پر سلام بھیجتے ہیں، اسی طرح حضور کی آل پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اور رہی بات ہمارا اہل بیت سے تعلق اور رشتہ کیا ہے، میرے محترم دوستو میں نے عرض کیا ہماری عقیدت کا محور نہیں، اہل بیت اطہار ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں محدود کر لیا جائے، صرف 5 میں بند رکھا جائے، حضور کی ذات کو نکال کر 4 اہل بیت شامل کیے جائیں۔ لیکن میرے مذہب نے، میرے دین نے مجھے بڑی وسعت عطا کی ہے، وسعت ظرفی عطا کی ہے۔ ہم نے کلمہ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا، لیکن حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم نے کتاب تو صرف قرآن کو اصلی حالت میں دیکھا، اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ ہم نے کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، لسان نبوت تک پر اعتماد کر کے سب کو مانتے ہیں۔ یاد رکھیے آج عیسائیوں سے کہتے ہیں عیسائیوں آؤ دین اسلام کی طرف، اس میں کتنی وسعت ہے۔ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھنے والے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا برحق نبی مانتے ہیں۔ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھنے والے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا برحق پیغمبر مانتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے وہ صرف نبی تھے، حضور نبیوں کے نبی ہیں، وہ صرف رسول تھے، حضور امام المرسلین ہے، وہ صرف پیغمبر تھے، آپ پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہے۔ فرق یہ ہے انہوں نے کلمہ، ان کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا ہے، ہمارے نبی کا کلمہ نبیوں کے نبی سارے انبیاء نے پڑھا ہے۔ فرق یہ ہے ان کی امت صرف امت رہی ہے، ہمارے نبی کی امت صرف امت نہیں رہی بلکہ خیر الامم بن گئی ہے۔ فرق یہ ہے ان کی نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ چلا ہے، ہمارے نبی وہ عظیم نبی ہے جن کے بارے میں خالق نے اعلان کر دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرق یہ ہے ان نبیوں کے بعد نبی آتے رہے ہیں، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ قیامت تک سکہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ کی مصطفائی کا چلے گا صلی اللہ علیہ۔ بلند آواز سے پڑھو بھی درود شریف، اور پورا درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سوچتا ہوں آج کچھ لوگ انکار کرتے ہیں جی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں تھیں، 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں شامل نہیں تھی، صرف 1 بیٹی اہل بیت میں شامل ہے۔ میرے استاد محترم مفکر اسلام حجت اللہ فی الارض آیت من آیات اللہ علامہ خالد موسیٰ نور اللہ مرکزہ نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا جب بھی کبھی ایسے لوگوں کا ٹاکرا ہو جائے، جب بھی ایسے لوگوں کا سامنا ہو جائے تو پھر ان کو ان کے بڑے یاد کرواؤ۔ کون ہیں ان کے بڑے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب سے پہلے اہل بیت کو محدود کنہوں نے کیا؟ اٹھائیے تاریخ، اور اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سورہ کوثر کی تفسیر پڑھ لیجئے۔ جس وقت رحمت عالم فخر دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے تانا دیا ان محمد قد ابتر، محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا معاذ اللہ، اور محمد کے پیغام کو عام کون کرے گا؟ محمد کی شریعت کا محافظ کون ہوگا؟
ہوگا؟ محمد کے پیغام کو امت تک کون پہنچائے گا؟ اللہ نے قرآن اتارا، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب، یہ تجھے کہتے ہیں، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں تجھے کوثر خیر کثیر عطا کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ اے حبیب، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس پوری کائنات میں جہاں جہاں ذکر خدا کا ہوگا وہاں وہاں ذکر میرے مصطفیٰ تیرا بھی ہوگا صلی اللہ۔ پھر انکار کیا انہوں نے، محدود ہو گئے۔ کنہوں نے؟ مکے کے مشرکوں نے۔ مکے کے، بولو بھی بولو، مکے کے کیا کہنے لگے؟ اہل بیت محدود ہے۔ وہ سلسلہ آج بھی چلتا آ رہا ہے، آج بھی طبقہ کہتا ہے سکی بیٹیاں 4 نہیں تھی، سکی بیٹی تو صرف ایک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ مباہلے میں حضور علیہ السلام ساتھ لے کر نہیں گئے۔ دلیل کیا ہے؟ چادر کے نیچے نبوت نے چاروں کو نہیں رکھا۔ میں نے کہا تجھے بتاؤ، سب سے پہلی بات، جن کو اللہ شرف دے ان سے کوئی شرف چھین سکتا؟ اونچی بات سے بھائی، اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، جن کو رب مقام اور مرتبہ دے ان سے کوئی مرتبہ چھین نہیں سکتا۔ میرا رب کہتے ہیں میرے حبیب آپ ذرا اعلان فرما دیئے۔ میرے نبی نے اعلان کر کے کہا، فرمایا میری امت کے لوگوں یاد رکھو، کبھی بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا۔ میں تمہیں آگاہ کر کے جا رہا ہوں، میں محمد کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 سکی بیٹیاں ہیں۔ اب اگر 3 کا انکار کرے تو وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں، حبیب ذرا کہہ دیجئے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو خطاب کر کے مختلف درجات بیان فرمائے، مختلف طبقات بیان فرمائے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو، یاد رکھو، جس طرح مجھ محمد کریم کے اہل بیت میں مجھ محمد کی بیویاں بھی شامل ہیں، اسی طرح میری بیٹیاں بھی شامل ہیں، بیٹیوں کی اولاد بھی شامل ہے، اولاد کی اولاد بھی شامل ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے آسمان کا تھوکا منہ پہ جایا کرتا ہے۔ جس طرح حضور اعلیٰ ہے، حضور کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے، حضور کا خاندان بھی سب سے بلندوا سے، خاندان بھی سب سے بلندوا سے، سب خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور ان بیٹی بیویوں کے بعد سب سے بڑا درجہ حضور کی بیٹیوں کا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں؟ اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے، اور اونچی بات سے۔ سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب، نام یاد کر کے جائے، سیدہ۔ دوسری بیٹی سیدہ رقیہ، سیدہ۔ تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم۔ چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ 4 حضور کی سکی بیٹیاں ہیں۔ اگر کوئی انکار کرے تو حضور پر الزام لگائے گا۔ کوئی یہ کہے پہلے سے لے کر آئی تھی سیدہ خدیجہ تو حضور کی ذات پر الزام ہے۔ ہم حضور کی ذات کے محافظ تھے، ہیں، رہیں گے، جیئیں گے حضور کے لیے، مریں گے تب بھی اپنے حضور کے لیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، اب کوئی انکار کرتا ہے تو اسے کہا جائے تیرے بڑوں نے بھی انکار کیا تھا، وہ بھی نامراد ہوئے، تو بھی نامراد ہوگا۔ تیرے بڑوں نے بھی انکار کیا تھا، وہ بھی ناکام ہوئے، تو بھی ناکام ہوگا۔ جس کو نسبت مصطفیٰ مل گئی وہ ہمارا ایمان بن گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام اہل بیت اطہار میں رحمت عالم اسلام کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، ان بیٹیوں کے بننے والے شوہر، پھر ان بیٹیوں سے پیدا ہونے والی اولاد، ان سب کے سب میں کوئی ایسا عظیم مشترکہ سرمایہ جس کا کسی نے انکار نہ کیا ہو، جس کو سب نے مانا ہو، ہم سب اس کو ماننے والے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا محور ہیں۔ انہیں باب مدینہ العلم اخی المصطفیٰ جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اونچی بات سے رضی اللہ تعالیٰ۔ جو حضرت علی کو مانتے ہیں وہ تو کہے رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت اطہار کا کتنا خوبصورت فرد ہے، آج دنیا کو بتایا جاتا ہے۔ چند واقعات کے تناظر کے اندر، تاریخ کے منگرت واقعات کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت بتائی جائے گی۔ لیکن آئیے میں طالب العلم ان اکابر کی موجودگی میں آپ حضرات
کے سامنے سیدنا علی المرتضیٰ خاندان اہل بیت کے اس عظیم فرد کی سیرت کی چند جھلکیاں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اسلام کے دامن میں بڑے لوگ آ رہے ہیں، قیامت تک آئیں گے، کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اونچی آواز سے یہ اسلام کے دامن میں آنے والے ہیں، لیکن ذرا سوچئے اس شخصیت کی عظمت کے کیا کہنے جس شخصیت کو نبی نے اس کے باپ سے مانگ کے لیا ہے۔ اونچی آواز سے بولو بھائی، کون ہے؟ حضرت علی، حضرت بلند آواز سے۔ ان کے والد گرامی جناب ابو طالب کثیر العیال ہیں، قلیل المال ہیں، رحمت عالم الاسلام چلے گئے۔ چچا میں چاہتا ہوں علی مجھے دے دیجئے۔ بولو یار، ذرا اونچی آواز سے بولیں۔ کشمیر والے تو انہیں تو ٹھنڈ نہیں لگنی چاہیے، میں تو پھر بھی باہر سے آیا ہوں، ٹھنڈ مجھے لگے تو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ شوپرے کا بندہ یہاں بات کر رہا اسے ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہے، آخر تک کہے اور اونچی آواز سے کہے۔ جناب ابو طالب کثیر العیال ہے، قلیل المال ہے، رحمت عالم الاسلام نے فرمایا چچا اپنے بیٹے کو مجھے دے دیجئے، نگاہ نبوت کا انتخاب بنا ہے میرا علی۔ اونچی آواز سے، چاہتے مصطفیٰ بنے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل چھوٹی سی عمر ہے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور میرے نبی نے اعلان کیا تو بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا میرا پیر علی ہے۔ حضور کے دامن میں آئے، کتنی محبت ہے میرے نبی کو جناب علی سے رضی اللہ تعالیٰ۔ انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، کھانا سکھایا، چلنا سکھایا، پینا سکھایا، جہاد سکھایا، قرآن سکھایا، ابو بکر عمر عثمان و علی کا پیار سکھایا۔ اونچی آواز سے بولو بھائی، اور اونچی آواز سے۔ آج خلفائے ثلاثہ کو سمجھنے کے لیے، خاندان رسول کو سمجھنے کے لیے، میں کہتا ہوں حضور کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، رحمت عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی کو سمجھ لیجئے۔ جن کو علی سمجھ آ گئے ان کو ابو بکر بھی سمجھ آئے گا، جن کو علی سمجھ آ گئے ان کو جناب عمر بھی سمجھ آئیں گے، جن کو علی سمجھ آ گئے ان کو جناب عثمان بھی سمجھ آئیں گے، اور جن کو علی سمجھ آ گئے ان کو خدیجہ اور عائشہ بھی سمجھ آ جائیں گی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں اس پر دلیل دینے لگا ہوں۔ آپ ہر جمعے میں امام سے، خطیب سے خطبہ سنتے ہیں، ہر خطیب اپنے خطبے میں روایت پڑھتا ہے، اور ہم امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واصدقہم حیاء عثمان واقضاہم علی واقضاہم علی واقضاہم علی۔ کیا کہنے لسان نبوت کے، کیا کہنے الفاظ نبوت کے، کیا کہنے میرے نبی کے کلام کے، وہ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے جن کے بارے میں رب کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حبیب زبان تیری ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے۔ رحمت عالم اسلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا رحم دل ابو بکر۔ کون؟ اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے۔ اس کے بعد دین کے معاملے میں ساتھ میرے نبی فرماتے ہیں عمر، تیسری وجہ، تیسرا درجہ حیا عثمان کے درجے میں آئی، اور چوتھی بات رحمت عالم اسلام نے فرمایا قضاہم علی، میری امت کا قاضی کون؟ اونچی بات سے، علی والے بولو کون؟ صرف علی نہیں، حضرت علی، حضرت آپ کہیں گے حضرت کیوں کہا؟ میں نے کہا میرا عقیدت نہیں، میرا عقیدہ بھی ہے۔ آج ایک بنگی بنگ پی کر جناب علی کا تذکرہ کرے اور وہ کہے علی میرے ہے، تو چرسی چرس پی کر جناب علی کا تذکرہ کرے اور دعویٰ کرے علی میرے ہے، بے نمازی نماز نہ پڑھ کے دعویٰ کرے علی میرے ہے، اور شراب پینے والا شراب پی کر دعویٰ کرے کہ علی میرے ہے، وہ علی کی رٹ لگاتا پھرے، اسے بتا دو علی تمہارا نہیں، علی اہل و سنت کے ہیں، علی کا تم سے اور تمہارا علی سے دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں۔ علی کل بھی اہل و سنت کے پیشوا تھے، علی آج بھی اہل و سنت کے پیشوا ہے۔ ہم حضرت علی کو کل بھی اپنا امام مانتے تھے، آج بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ ہم نے
حضرت علی کو کل بھی اپنا پیشوا سمجھا تھا، آج بھی پیشوا سمجھتے ہیں۔ کل بھی ہماری محبتوں کا مرکز جناب علی تھے، آج بھی ہماری محبتوں کا مرکز جناب علی ہے۔ اور ہم یہی صدا لگاتے ہیں کہ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ ابو بکر۔ کون؟ اس کے بعد نمبر کن کا؟ حضرت عمر کا۔ اس کے بعد نمبر کن کا؟ حضرت۔ چوتھے نمبر پر کن کا نمبر؟ حضرت مفکر اسلام علامہ خالد موسیٰ نبر اللہ مرکزہ نے عجیب نکتہ لکھا، فرمایا رحم بڑا کرتا ہے۔ رحم کون کرتا ہے؟ اونچی آواز سے کون کرتا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا، اللہ کے حبیب فرماتے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے۔ حضور نے ابو بکر کو ارحم کہا۔ اونچی آواز سے بولو یہاں، اور اونچی آواز سے یہاں عجیب ایک نکتہ آ گیا، کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ لسان نبوت ہے، لسان نبوت۔ کبھی میرے نبی سے جملے سنوا کر علماء کرام سے پوچھا بھی کرے، علماء کرام بتائیے ہم ہر جمعے میں یہ حدیث سنتے تو ہیں، ذرا اس کا ترجمہ بھی تو بتائیے، پھر اس کی تشریح بھی تو کر کے بتائیے کہ ارحم کیوں کہہ دیا ہے۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے ارحم کہہ کر بتا دیا، کل کوئی جھگڑا کرنے والا جھگڑا کرے گا، ارے ابو بکر تو وہ ہے جس نے نبی کی خلافت علی کے حق کو چھینا تھا، ابو بکر تو وہ ہے جس نے سیدہ زہرا کا حق نہیں دیا تھا، ارے ابو بکر تو وہ ہے جس نے مصلی چھینا تھا، ابو بکر تو وہ ہے جس نے معاذ اللہ نبی کو تنگ کیا تھا، ابو بکر تو وہ ہے جس نے زہرا پہ ظلم کیا تھا۔ اسے بتا دو لسان نبوت کہہ رہی ہے یہ ظالم بن کر نہیں آیا، متشدد بن کر نہیں آیا، بلکہ ارحم امتی، یہ امتی بن کر آیا ہے۔ اور جب کبھی ظلم کی بات آئے تو ظلم کے مقابلے میں رحم ہوا کرتا ہے، شدت کے مقابلے میں نرمی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اوے بک بک کرنے والوں زبانیں بند کر لو، میرا ابو بکر وہ ہے جو صرف رحیم نہیں بلکہ پوری امت میں سب سے زیادہ رحم دے رہے ہیں۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر ہے۔ ابو بکر ظالم نہیں، ابو بکر نے جس کو جو بھی دیا وہ دیا، جو مصطفیٰ نے دیا، جو روکا ہے وہ مصطفیٰ کریم نے روکا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جو روئے زمین پہ مصطفیٰ کی چلتی ہوئی تصویر ہے۔ اونچی بات سے اور اونچی بات سے اور اونچی بات سے ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ فرمایا سب سے زیادہ رحم کرنے والا کون؟ بلند آواز سے اونچی بات سے حضور نے فرما دیا یہ بڑا ہے، اب جو بھی آئے گا اس سے چھوٹا ہوگا، جو بھی آئے گا ان سے کیا ہوگا؟ ان سے چھوٹا ہوگا، چھوٹا۔ یہ بڑے ہیں۔ پھر ذرا غور کیجئے وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرْ وَأَسْتَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانَ۔ اگرچہ ایک جملہ مستقل ایک تقریر ہے، چوتھے جملے پہ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي۔ علی والے بولو یار، جناب علی والے بولو۔ میری امت کا قاضی کون؟ میری امت کا چیف جسٹس کون؟ قاضی القضات کون؟ حضرت میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی زبان میں، مجھے بتاؤ قاضی کیا کرتا ہے؟ بولیے گا، اتنی بات تو یاد کر دو نا، قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلے کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اونچی بات سے آخر تک آواز آئے، قاضی کا کام کیا ہے؟ قاضی کا کام کیا ہے؟ فیصلے کرنا۔ کیا کرنا؟ او کشمیر دی ٹھنڈے جو ٹھنڈے سنیو بولو کیا کرنا؟ چکوٹھی والوں بارڈر پہ بیٹھنے والوں بتاؤ کیا کرنا؟ اور حضرت علی کو قاضی کس نے کہا؟ لسان نبوت نے۔ اونچی بات سے اور اونچی بات سے لسان نبوت کہہ رہی ہے وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا چیف جسٹس علی ہے، میری امت کا قاضی علی ہے۔ اللہ کے حبیب نے بتا
دیا، اب علی کے ہر فیصلے کو مان لینا، علی کے فیصلوں کا انکار نہ کرنا۔ میں نے کہا میں پیر علی کے کس کس فیصلے کو مانوں؟ تو مجھے مشیت مسکرا کے کہتی ہے شہبری چکوٹھی والوں کو بتا، علی نے جس کے بارے میں، جناب علی نے جس حال میں، جس وقت، جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ تیرا ایمان بننا چاہیے۔ اس لیے ایمان بننا چاہیے کہ جب حضرت علی تیرا ایمان ہے تو پھر حضرت علی کے فیصلے بھی تو تیرا ایمان ہے۔ حضرت علی کے فیصلے ہمارا کیا ہے؟ اونچی بات سے اور اونچی بات سے ایمان ہے۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، بڑی توجہ کرنا، دنیا سے کیا فرمایا؟ انتقال پر ملال فرمایا۔ معاملہ ہوا حضور کی نماز جنازہ کا، نماز جنازہ سے پہلے غسل کا، غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے پہنایا جائے، قبر مبارک کہاں رکھی جائے، بڑی توجہ سے بات سننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ اونچی بات سے آج ڈنڈورا پیٹنے والے نے ڈنڈورا پیٹا کہ جناب حضرت علی نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانا تھا، معاذ اللہ، لیٹ مانا تھا، کچھ دنوں کے بعد مانا تھا۔ علامہ رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا اگرچہ اسی وقت مانا تھا ہمارے عقیدے کے مطابق، تمہاری تحقیق کے مطابق بعد میں مانا، حضرت علی نے پھر مان تو لیا۔ اونچی بات سے مان تو لیا نا۔ حضرت علی کا سب سے پہلا فیصلہ کیا تھا؟ بڑی توجہ سے جملہ لینا، بات سمجھنا، میں نے رات نیلم میں بھی کہا، یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ کیا مختلف قسم کے سانپ ہیں معاشرے میں جو مختلف قسم کے ڈنگ مارتے ہیں، مختلف قسم کے کیا مارتے ہیں؟ ڈنگ مارتے ہیں، اور میرا سنی سن ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے مولانا صاحب ایسے بھی ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوا ہوگا۔ جب بھی کوئی ڈنگ آپ کو لگے نا تو اس ڈنگ کو برداشت کرنے سے پہلے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو جانا، انشاءاللہ ہر ڈنگ کا شافی اور کافی علاج دیتے ہیں، ہر ڈنگ کا شافی اور کافی علاج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کچھ بات سے الحمدللہ ہمارے پاس ہر ڈنگ کا علاج موجود ہے۔ جی نہیں مانا خلیفہ، بعد میں مانا، بھی مان تو لیا۔ خلیفہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو مان تو لیا نا، جب مان لیا پھر جی دیکھیں کتنے یہ معاذ اللہ ظالم لوگ تھے۔ 3 دن تک نبوت کا جسم پڑا رہا، بے غور و کفن پڑا رہا۔ ان کو خلافت کی پڑی ہوئی تھی، یہ خلافت کے جھگڑے میں پڑے ہوئے تھے، ان کو خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑی ہوئی تھی، یہ خلافت کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کو نہیں چاہیے تھا کہ پہلے حضور کو اللہ کی سپرد کر لیتے، حضور کی تدفین کر لیتے، پھر خلافت کا مسئلہ چھیڑتے۔ یاد رکھو یہ بھی میرے پیر علی کا فیصلہ ہے، پہلے خلیفہ مقرر ہوگا، بعد میں حضور کی تدفین ہوگی۔ اس لیے کوئی ایک ایسا ہونا تو چاہیے نا امت میں جو امیر المومنین کا ٹائٹل رکھتا ہو، جو خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل رکھتا ہو، جس کے مشورے کو ساری امت مان لے، جس کے حکم کو سب ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ پیر مرتضیٰ نے کہا حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے ہیں، اب یہ جانشین پیغمبر بن گئے ہیں، اور جانشین پیغمبر بلا فصل بن گئے ہیں۔ اب ابو بکر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر ذرا آپ بتاتے جائیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے لسان نبوت سے یہ جملے سنے، نبوت کا اعزاز یہ ہے نبی اللہ کا فوت ہو جائے اس کے جسم کو برہنہ نہیں کیا جاتا، ان کے جسم کو ننگا نہیں کیا جاتا۔ میں صدیق حضور کی ختم نبوت کا علمبردار بن کر، حضور کے وکیل بن کر، حضور کا خلیفہ بن کر، حضور کا جانشین بن کر جناب علی آپ سے کہوں گا نبوت کے جسم کو ننگا نہیں کیا جائے گا، حضور کے لباس نہیں اتارا جائے گا۔ اگلا معاملہ آ گیا، حضور کو غسل کون دے گا؟ حضرت صدیق نے کہا علی میں نے اپنے نبی سے یہ بات سنی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کوئی انسان دنیا سے چلا جائے وہ جتنی عظمت والا ہو، اس کے قربا، اس کے اقربا، اس کے رشتہ دار اس کے غسل میں شرکت کریں گے۔ میں ابو بکر یہ کہتا ہوں اگرچہ میں نبی کا جانشین ہوں، اگرچہ مصلی نبوت کا وارث ہوں، لیکن میں علی آپ سے کہتا ہوں آپ میرے نبی کو غسل دیجئے۔ پھر تیسری بات آئی اللہ کے نبی کو دفن کہاں پہ کیا جائے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا علی میں نے لسان نبوت سے یہ بات سنی ہے، نبی جہاں پہ فوت ہو جائے نبی کا مکان
یوں بدلا نہیں جاتا, نبی کو وہاں سے اٹھایا نہیں جاتا, نبی کی جگہ تبدیل نہیں کی جاتی. میرے نبی نے میری بیٹی سیدہ عائشہ کے حجرے میں انتقال فرمایا ہے. اب نبوت کا مقام اور مرتبہ اور عظمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو وہیں پہ دفن کیا جائے. اٹھا, کیونکہ تو نے دنیا دونوں فریقوں کی کتابیں اٹھا, اہل سنت کی بھی اٹھا لے, اپنی بھی اٹھا لے. غسل دینے والا کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ ہے. پیغمبر کو اسی حجرے میں دفن کرنے والا کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ ہے. پیغمبر علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ ہے. اور رہی تیری بکواس کہ ابو بکر و عمر نے نماز جنازہ نہیں پڑھی, تجھے بتاتا چلو روئے زمین پر نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوا کرتی. نماز جنازہ گناہوں کے کفارے کے لیے, گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہے, اور نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوا کرتی. نبی کے لیے درجات کی بلندی کی دعا ہوا کرتی ہے, جو کل بھی امت کرتی رہی, آج بھی کرتی ہے. اور بلند آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ, بلند آواز سے صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا طریقہ کار تھا. آپ علیہ السلام آرام فرما ہے, حجرے سے ایک طرف سے لوگ آتے ہیں, حضور پر درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرے دروازے سے نکلتے جاتے ہیں, ادھر سے آئے ادھر سے نکل گئے. جس طرح عام امتی کی نماز جنازہ ہوتی ہے, اس طرح حضور کی نماز جنازہ, اونچی بات سے حضور کی ایسے نماز جنازہ نہیں ہوئی, نہیں ہوئی, نہیں ہوئی. وَأَقْضَاهُ عَلِي, تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہو, وقت کے دامن میں جگہ نہیں ہے. رحمت عالم علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا. حضور کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر. کون بنے؟ حضرت ابو بکر کو حضور کا خلیفہ بنانے والا کون ہے؟ تجھے بتاؤں, اسے میرا پیر علی کہتے ہیں, اسے میرے مقتدا جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اور رہی بات, تو کہتے ہیں خلافت چھین لی. کیا چھین لی؟ کیا چھین لی؟ خلافت چھین لی. میں نے کہا اگر چھینی تھی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس کیوں لے لی؟ چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے کہ نہیں بنے؟ اگر یہ مغصوب تھی تو پھر حضرت علی نے اسے قبول کیوں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبول کر کے بتایا, ابو بکر کا پہلا حق ہے, عمر کا دوسرا ہے, عثمان کا تیسرا ہے, علی کا چوتھا حق ہے. کیا ہے؟ خلافت حضرت علی کے چوتھے نمبر پر کیا تھا؟ حق تھا. اور اگلی بات بھی تجھے بتاتا چلو, جب رحمت عالم اسلام دنیا سے پردہ فرما گئی, اہل بیت اطہار کا ایک عظیم فرد جسے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صرف 6 ماہ تک زندہ رہی. کتنے مہینے تک؟ 6 ماہ تک زندہ رہی. جب خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال پر منال ہوا, جنازہ پڑا ہے سیدہ زہرا کا, صفحے لگ چکی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا, ابو بکر آپ آئیے, میری بیوی نبی کی بیٹی کی نماز جنازہ پڑھائیے. حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا, علی حق تو آپ کا ہے, آپ شوہر ہیں, مصطفیٰ کریم کے داماد ہیں, آپ نماز جنازہ پڑھائیے. حضرت ابو بکر علی رضی اللہ عنہ نے عجیب جملہ کہا, کہنے لگے میرے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں, آج بھی موجود ہیں, لا ينبغي لقوم, سبحان اللہ کہو, لا ينبغي لقوم ان فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم نے فرمایا تھا, جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی اور امام بن سکتا, وہاں کوئی اور امام نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا. میرے پیر علی فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر تو وہ عظیم شخصیت ہے کہ تیرے بارے میں نبوت کا فیصلہ یہ تھا کہ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے 17 نمازیں ابو بکر اپنی زندگی کے اندر نبوت نے تجھ سے پڑھائی ہے, اور جو فیصلہ نبی کا ہے وہی فیصلہ علی کا ہے, جو فیصلہ نبی کا ہے وہی فیصلہ علی کا ہے. ارے میرے جملے کی چاشنی سمجھو, جو فیصلہ
نبی کا ہے وہی فیصلہ علی کا ہے، جو نبی نے کیا ہے وہی علی نے کیا ہے، جو نبی بتا گئے وہی علی بتا گئے، جو نبی کر کے دکھا گئے وہی علی کر کے دکھانے لگے۔ حضرت علی کا، حضرت ابو بکر کا بازو پکڑ کر میرے پیر علی، میرے مرشد علی، میرے ہاتھی علی، میرے مربی علی، میرے محسن علی، میری فقہ حنفی کے بانی علی، جناب علی نے ابو بکر کا بازو پکڑ کے آگے کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا 5 فرض نمازوں کا امام بھی ابو بکر صدیق ہے، سیدہ زہرا کے جنازے کا امام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوٹھی والوں، تعصب کی عینت اتارو۔ تم نے نیلے کالے پیلے رنگ کے شیشے لگائے ہوئے ہیں، ان نیلے کالے پیلے شیشوں کو اتار کر سفید شیشے لگاؤ اور مجھے بتاؤ تمہاری برادری میں کوئی آدمی ناراض ہو تم سے یا تم اس سے ناراض ہو؟ اور مصلی بڑی دور کی بات ہے، مصلی امامت بڑی دور کی بات ہے، تم تو اپنے جنازے کی صف میں کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ علی کو ابو بکر پر کتنا اعتماد ہے کہ علی نے اپنی بیوی کا جنازہ بھی ابو بکر سے پڑھوایا۔ جناب علی نے اپنی بیوی کا نماز جنازہ بھی جناب صدیق سے پڑھایا ہے۔ تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر، نمبر 2 حضرت کیسے بنے، صرف اشارہ دینے لگا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے انتقال سے چند دن قبل معاملہ آیا کہ ہاں ابو بکر دنیا سے جا رہے ہیں، اب امت کا خلیفہ کون ہوگا، امت کا رکھوالا کون ہوگا، امت کی باغ دوڑ سنبھالنے والا کون ہوگا۔ آپس میں طے ہوا کہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ بنا دیا جائے۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کاغذ لیا اور کاغذ لے کر اس پہ لکھا کہ حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ کون ہوں گے، حضرت عمر۔ کون ہوں گے؟ حضرت عمر ہوں گے، عمر ابن خطاب ہوں گے۔ بڑی توجہ سے جملہ لینا، جس وقت وہ کاغذ لیا وہ آدمی جب مجمع عام میں آیا، اس مجمع میں ایک شخصیت ہے جسے تیرا میرا ایمان پیر علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی دونوں فریقوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ میرے پیر علی نے کہا لا نرضا الا ان یکون منہ عمر بن الخطاب، میں علی اس وقت راضی نہیں ہوں گا جب تک اس پرچی میں ابو بکر کے بعد عمر کا نام نہیں ہوگا۔ میں علی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اس پرچی میں ابو بکر کے بعد عمر کا نام نہیں ہوگا۔ پھر مجھے کہنے دے، جس ابو بکر کو علی نے مانا تو کیوں نہیں مانتا، جس عمر کو علی نے مانا تو کیوں نہیں مانتا؟ سچ یہ ہے کہ تو علی کا کچھ نہیں لگتا، علی تیرے کچھ نہیں لگتے۔ علی کل بھی اہل سنت کے پیشوا تھے، علی آج بھی اہل سنت کے پیشوا ہے، اور تمہارا حضرت علی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک بات اور یاد آ گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عجیب چادر تھی۔ کیا تھی؟ بولو بولو، کیا تھی؟ اکثر اوقات اسے پہنا کرتے تھے۔ یہ چادر بڑی شان والی ہے، اونچی بات سے۔ آج قوم کو صرف ایک چادر بتائی گئی، کتنی چادریں؟ بولو بولو، کتنی چادریں؟ اگرچہ اس چادر کی عظمت کا میں انکار نہیں کرتا، جو چادر دینے والا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس چادر کے نیچے آنے والے جناب مرتضیٰ، اس چادر کے نیچے آنے والی سیدہ زہرا، اس چادر کے نیچے آنے والے جناب حسن جناب حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن تجھے ایک اور چادر بھی دکھاؤں، پہننے والے کو علی کہتے ہیں، دینے والے کو عمر کہتے ہیں، دینے والے کو عمر کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں اکثر پہنتے تھے۔ پھر میں نے پوچھ لیا حضرت کیا بات ہے؟ شادی ہو تب چادر وہی ہے، غمی ہو تب چادر وہی ہے، نمازوں میں تب چادر وہی ہے، گھر میں ہو تب چادر وہ ہے، میدان جہاد میں ہو تب چادر وہ ہے، مسجد میں ہے تب چادر وہ ہے۔ حضرت پیر علی نے ایک جملہ کہا، فرمایا انہو کسانی صدیقی خلیلی و صفیتی، تجھے بتا دوں یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ علی کو چادر میرے جگری یار عمر نے عطا کی ہے۔
میرے جگری یار عمر نے عطا کی ہے. میرے دوستو یہ آپس میں رحمہ ہو گئی نہ ان کی عملی تصویر تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بعد ان کے دور دن زندگی مبارک میں حضرت عثمان کا دور خلافت آیا ہے. آپس میں شیر و شکر ہیں. پھر حضرت علی المرتضیٰ خود خلیفہ بنے ہیں, اپنے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے ہیں. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بعد 19 سالہ دور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے. آج دنیا کو بتایا گیا یہ لڑنے والے تھے اور کہہ دیا گیا جناب آپ کہتے ہیں یہ تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں فرمایا تھا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. استاد محترم علامہ سلام اللہ نے عجیب جواب دیا, فرمایا تم کہتے ہو لولا علی لہلک عمر, اگرچہ اس روایت کی سند میں اضطراب ہے, اگرچہ محدثین نے کلام کیا ہے, لیکن ہم پھر بھی مان لیتے ہیں. ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, حضرت علی کے فضائل کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, حضرت علی کی کرامات کو بھی مانتے ہیں, ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں, حضرت پیر علی کے کمالات کو بھی مانتے ہیں. میں مانتا ہوں لولا علی لہلک عمر, یہ روایت اگرچہ کسی معنی میں جیسی ہے لیکن پھر بھی مان لیتے ہیں یہ فضائل علی میں آ گئی ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھ, ہم بھی تو سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. ہمیں بتاؤ عمر ہلاک ہوا یا کامیاب ہوا؟ اونچی بات سے اور اونچی بات سے, حضرت عمر ہلاک ہوئے یا کامیاب؟ اونچی بات سے اشارہ دینے لگا ہوں, جملہ لینا, طرف کر سبحان اللہ کہہ دینا. عمر کتنے کامیاب ہوئے ہیں, کتنے کامیاب ہوئے ہیں. جنت دنیا کا ہر مسلمان جنت کو تلاش کرتا ہے اور جنت میرے نبی کے عمر کو تلاش کرتی ہے. آج میں نے رات نیلم نے کہا, یہاں بھی کہتا ہوں, مقام عمر بتانے والی چیز نہیں, مقام عمر دکھانے والی چیز ہے. اگر کسی کو عمر ہضم نہیں ہوتا, اگر کسی کو عمر سمجھ نہیں آتا, چل تجھے مدینہ المنورہ لے چلو, چل تجھے حجرہ عائشہ پہ لے چلو. یہ کون سا حجرہ ہے جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے دنیا کے لوگوں, ہر دنیا کا آدمی جنت کو ڈھونڈتا ہے, جنت حجرہ عائشہ پہ رشک کرتی نظر آتی ہے. قربان کیا کہنے ابو بکر و عمر کے, جن کو جناب علی نے کندھوں پہ اٹھا کر حضور کے پہلو میں سلایا. کہاں سلایا؟ حضور کے اونچی بات سے کہاں سلایا؟ حضور کے پہلو میں سلایا. یہ لڑنے والے تھے, لڑے آپس میں, ان کی لڑائیاں ہوئی. میں نے کہا بھائی آپس میں لڑ لیا کرتے ہیں, اس میں قباحت کی کون سی بات ہے؟ تو صرف لڑائیاں بتاتا ہے. تجھے میں صلح بھی بتا دیتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ کا خطبہ نہج البلاغہ میں آج بھی سونے کے پانی سے لکھے ہوئے وہ الفاظ موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ان کی پوری ٹیم کے بارے میں فرمایا, یاد رکھو کبھی معاویہ کو علی سے جدا نہ کرنا, علی کو معاویہ سے جدا نہ کرنا. ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدۃ. اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو, جس طرح علی جو علی کا رب ہے وہی معاویہ کا رب ہے, جو جناب والا علی کا رب ہے وہی معاویہ کا رب ہے, جو علی کا نبی ہے وہی معاویہ کا نبی ہے, جو علی کا دین ہے وہی جناب معاویہ کا دین ہے. وہ بھائی تھے, ہم بھی آپس میں بھائی ہیں. دیوبندی بریلوی اہل حدیث مکتبہ فکر کے تمام مسلمان کل بھی صحابہ کے لیے ایک تھے, آج بھی صحابہ کے لیے. جو ایک ہاتھ کھڑا کرے, ایک ہے صحابہ کے لیے, اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ اونچی بات سے اور اونچی بات سے ہاتھ نیچے کر لیجئے. معاشرے کے اندر دو قسم کی چیزیں ملتی ہیں. آخری بات, کتنی کسی قسم کی؟ ایک نمبر اور اونچی بات سے کتنی چیزیں ملتی ہیں؟ ایک نمبر چیز وہ لاتا ہے جس کو نشانی کا پتہ ہو. بولو یار, جس کو نشانی کا پتہ ہو. باپ بیٹے سے کہ بیٹا یہ چیز لے کے آ, بیٹے کو نہیں پتا اصل کیا ہے, نقل کیا ہے, ملاوٹ والی کون ہے, خالص کون ہے. تو باپ بتائے گا نا بیٹا یہ علامتیں ہوں گی تو اصل, اور یہ علامتیں ہوں گی تو کیا ہوگی؟ نقل. تجھے بتاؤں میرا پیر علی کیسا تھا, پھر تجھے دعوت فکر دینے لگا ہوں. اپنی چکوٹھی کے اندر, جیلم ویلی کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لینا, حضرت علی کے دعوے دار کتنے ہیں اور اصلی محب کتنے ہیں. اصلی محبت کرنے والے کون ہیں؟ کل بھی اہل سنت اہل بیت کی محبت کے علم بردار تھے, آج بھی اہل سنت اہل بیت
की मोहब्बत के अलम बरदार है। हुब्बु सहाबती वल कराबती सुन्नतुन फअल्का बिहा रब्बी यज़हयानी फ़ियतानी सालिकानी फ़ी सुबुलिल हुदा हुना बिदीनिल्लाहि काइमतानी। और ये दो ही तो तबके हैं। दूसरे लफ्जों में कहता हूँ ये दो आंखें हैं जिनसे हमने मुस्तफ़ा को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर देखिए मैंने कलमा पढ़ा, मेरे कलमे के जुज़ दो हैं, मेरे पीर अली के कलमे के जुज़ दो हैं। मैंने अजान पढ़ी, अजान के अंदर शहादतें दो हैं। मेरे पीर अली की शहादत अजान के अंदर शहादतें दो किस्म की हैं। मेरी इकामत में शहादतें दो हैं, मेरे मुर्शिद अली की इकामत के अंदर शहादतें दो हैं। वो अजान सुनने के बाद, अजान पढ़ने के बाद बारी वुजू की आई है, मैंने वुजू किया, मेरे वुजू के फर्ज 4 हैं, मेरे मुर्शिद अली के वुजू के फर्ज भी 4 हैं। मेरे पीर अली ने अपने चेहरे को धोया, सुन्नी ने अपने चेहरे को धोया। मेरे पीर अली ने सर पर मसा किया, सुन्नी भी सर पे मसा करता है। मेरे पीर अली ने पाँव को मसा नहीं किया बल्कि पाँव को धोया है। फिर सुन्नी भी पाँव पे मसा नहीं करता बल्कि पाँव को धोता है। इससे बढ़कर कहना चाहता हूँ, अब मैंने देखा मेरे पीर अली ने अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू की है। अहले सुन्नत की नमाज भी अल्लाहु अकबर से शुरू होती है। मेरे पीर अली ने अपने हाथ नाव से नीचे बांधे, अहले सुन्नत के लोग भी अपने हाथ नाव से नीचे बांधते हैं। मेरे पीर अली ने नमाज में हाथों को लटकाया नहीं, अहले सुन्नत भी नमाज में हाथों को लटकाते नहीं। मेरे पीर अली ने सजदा रब को किया है, किसी और को नहीं किया। अहले सुन्नत के लोग सजदा सिर्फ रब को करते हैं, किसी और को नहीं करते। इससे बढ़कर करता हो, मेरे पीर अली ने सजदा जमीन पे किया है, अहले सुन्नत के लोग सजदा जमीन पे करते हैं। पीर अली ने सजदे में माथे के नीचे ठीकरी नहीं रखी, अहले सुन्नत का कोई फर्द माथे के नीचे ठीकरी नहीं रखता। फिर मैंने देखा मेरा पीर अली 5 वक्त का नमाजी नजर आया, अहले सुन्नत भी 5 वक्त के नमाजी नजर आए। मेरा पीर अली रुकू और सुजूद वाला नजर आया, अहले सुन्नत भी रुकू और सुजूद वाले नजर आए। और इससे बढ़कर कहना चाहता हूँ, मेरा पीर अली हमेशा सच बोलते रहे, सारी जिंदगी तकिया नहीं किया। अहले सुन्नत हमेशा सच बोलते हैं, तकिया को हराम समझते हैं। मेरे पीर अली ने जिंदगी में निकाह किए हैं, मुता नहीं किया। अहले सुन्नत के लोग निकाह करते हैं, मुता को हराम समझते हैं। मेरे पीर अली ने अल्लाह की बारगाह में झुककर उम्मत को बता दिया मैं रब वाला हूँ, तुम भी रब वाले बन जाओ। अहले सुन्नत भी रब के दर पे झुकते हैं, रब को मनाते हैं। मेरे पीर अली ने सारी जिंदगी मुस्तफा को राजी करने पे लगा दी। अहले सुन्नत के सारे लोग हमेशा इस चाहत में रहते हैं हमसे हमारा नबी राजी हो जाए, नबी राजी होगा, रब राजी हो जाएगा। फिर मुझे कहने दे, अगर तेरी आवाज मेरी आवाज से मिलती है, अपनी कुर्सियों से जरा उठ जाइए और खड़े होकर ऐलान कीजिए, हम कल भी अली वाले थे, आज भी अली वाले हैं। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नबी का दिल रुबा अली, कहो वाली, नबी का दिल रुबा अली, नबी का दिल रुबा अली, नबी का दिल रुबा अली, नबी का दिल रुबा अली। फिर मुझे कहने दे, मेरे साथ 2 मिनट के लिए खड़ा हो जा। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, कलमा पढ़ने वाले को मेरा पीर अली कहते हैं। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, नबूवत की तस्दीक करने वाले को मेरे नबी का अली कहते हैं। इससे बढ़कर कहता हो, नबी के सिद्दीक का सादिक अली, नबी के शुक्र का शाकिर अली, नबी के साबिर का सबर का साबिर अली, नबी के कुरान का कारी अली, नबी के जिहाद का मुजाहिद अली, नबी की शरीयत का मुहाफिज अली, खुलफाए सलासा पर एतमाद करने वाला अली, अहले सुन्नत का कल भी इमाम अली, आज भी इमाम अली। अहले सुन्नत की मोहब्बत कल भी हजरत अली से थी, आज भी हजरत अली से है। हम हाय नहीं करते, वाह करते हुए पीर अली को अकीदतों का सलाम करते हैं कि चमन चमन कली कली, नबी का दिल रुबा अली।